کس کو سمجھ آئی؟ ابو جہل کے بیٹے کو سمجھ آئی، اس نے اس توحید کو اور ایمان کو قبول کر لیا۔ لیکن آج کا مسلمان کشتی میں بھی بیٹھتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ پتہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ تھے کافر مشرک، لیکن کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں بھی بیٹھتا ہے انسان اور اسلام کا نعرہ بھی لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلاں جو ہے وہ میری کشتی کو پار لگا دے گا، فلاں جو ہے وہی اس کو کنارے پہ لگائے گا۔ تعجب دیکھیے، جن کافروں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ جب کامیابی سے اتراتے پھر شرک کرتے۔ یہاں عام حالات میں شرک تو ہے ہی ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے تو پھر بھی اللہ کا نہیں کسی اور کا نام ہی لیتا ہے۔ کاش اس شخص نے قرآن پڑھا ہو۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہوتے ہیں، چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ اگر انبیاء میں سے یونس علیہ السلام نبی مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو انہوں نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو اللہ رب العزت کے متعلق نیت اور ارادے میں کسی کو شریک بنانا بھی شرک ہے، اور پکار اور دعا کا مستحق بھی کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو۔ اگر یہی محبت مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کی جائے یہ محبت ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اقرب ما یکون العبد من رحمت ربها اقرب ما یکون العبد من ربی، سب سے قریب انسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ سجدہ ہو، رکوع ہو، یہ دونوں کی دونوں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر انسان کی محبت کی حالت یہ ہو کسی کے سامنے رکوع کر رہا ہے، کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ سر جس نے پیدا کیا ہے کسی اور کے سامنے جھکتا اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے علاوہ جن کو شریک بنا رکھا ہے انہوں نے، یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ ویسی ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا حق اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے۔ چوتھی قسم اطاعت کا شرک۔ اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑی ہستی بھی سامنے آ جائے، اگر وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کی بات کرتی ہے تو اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو
وہاں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ لوگ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو دیا گیا ہے کہ ایک الہ کو معبود برحق سمجھیں۔ عدی بن حاتم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو رب بناتے، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہو، آپ کا لوٹ پادری کہہ دے اور آپ کا بڑا کہہ دے یہ حلال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم تو حلال ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے نے کہہ دیا۔ کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں کہ یہ حلال ہے اور آپ کا بڑا کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کیا کہتے ہو تم؟ کہا ہم تو حرام ہی کہتے ہیں۔ فرمایا تلک عبادت، یہی تو عبادت ہے، یہی تو شرک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم لے آنا تو شرک ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس قرآن مجید کی آیت کو کھول کر اس کا ترجمہ تو پڑھیے، کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کی التجا کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی پکار سے ویسے ہی غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب کوئی نیک انسان ہو یا برا انسان، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، روح اور جسم کا ناتا اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کفن کون دیتا ہے؟ بولے لوگ کیوں دیتے ہیں؟ وہ خود نہیں پہن سکتا، قمیض تو خود اتار ہی لیتا ہوگا نا، غسل بھی بات بھی لے لیتا ہوگا، بولے غسل کون دیتا ہے؟ تو چلو غسل کے بعد اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے؟ کندھوں پہ اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے قبرستان میں؟ ذرا سوچیے، اس سارے کام کون کرتے ہیں؟ وہ محتاج ہے کہ اس کو غسل کوئی دے، وہ محتاج ہے اس کو کفن پہنایا جائے، وہ محتاج ہے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کا جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بن جاتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انہ قد اصبح فقیرا الى رحماتک ومحتاجا الى رحماتک،
اے اللہ یہ فقیر اور محتاج ہے تیری رحمت کا، اس کو بخش دے، ہم گواہ بن کے آئے ہیں، سفارشی بن کے آئے ہیں، اس کو بخش دے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بنتا ہے۔ جب ہم ہی اس کو مٹی کے نیچے اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے محتاج بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟